السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ معزز سامعین کرام، میں نے جو ابھی قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، یہ آیت کریمہ 29ویں پارے کی سورہ ملک کی پہلی اور دوسری آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اعلان کیا ہے اور اپنے قادر ہونے پر دلیل اور حجت تام کیا ہے۔ اللہ نے یہ اعلان کیا کہ میں قادر مطلق ہوں، میں ہر چیز پر قادر ہوں، اور پھر اس پر دلیل دی کہ میں کیوں قادر مطلق ہوں۔ اگر تم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس کی دو مثالیں میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ اس آیت کا مضمون یہی ہے۔ آپ قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ سماعت کریں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہت ہے، شہنشاہیت ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ، تمام شہنشاہوں کا شہنشاہ رب العالمین ہے، جس نے سارے جہاں کو پیدا کیا، ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بڑائی کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، چونکہ بڑائی زیب دیتی ہے اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بڑائی، کبریائی، تکبر زیب نہیں دیتا۔ جو بڑا ہوتا ہے اور بڑوں کا بڑا ہوتا ہے تو اس کو کبریائی، بڑائی زیب دیتی ہے، اچھا لگتا ہے۔ جو چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹوں میں چھوٹا ہوتا ہے، وہ اگر بڑائی کرے، کبریائی کرے، تکبر کرے تو اس کو اچھا نہیں لگتا۔ جیسے ہمارے محاورے میں ایک بات، اردو محاورے میں ایک بات کہتے ہیں کہ چھوٹی منہ بڑی بات۔ آدمی کا جب منہ چھوٹا ہو تو بڑی بات نہیں کرنی چاہیے۔ آدمی کی جب اوقات نہ ہو تو اوقات سے بڑھ کر باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے، جس کے بارے میں آتا ہے اللہ اکبر من کل شیء، کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، ہر چیز میں بڑا ہے۔ من کل شیء و فی کل شیء، کہ اللہ ہر چیز میں، ہر چیز سے بڑا ہے۔ جس تکبیر کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، آذان میں کہتے ہیں، یہ بار بار اس مضمون کو اپنے دل میں بٹھانے کے لیے، دماغ میں بٹھانے کے لیے، کہ جب بھی ہمارے ذہن میں یہ چیز سوار ہو جائے کہ میں بڑا ہوں اور میرے بڑے ہونے کی یہ وجہ ہے، تو پھر اس لفظ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ آذان میں مؤذن جب کہتا ہے تو وہ ہمیں یاد دلاتا ہے۔ نماز میں جب امام تکبیر کہتا ہے، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک بار بار اللہ اکبر کہتا ہے، تو وہ ہمیں یاد دلاتا ہے۔ امام کو بھی یاد ہوتا ہے، مقتدی کو بھی یاد ہونا چاہیے، امام کو بھی سمجھنا چاہیے، مقتدی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بڑی ذات اور کبریائی والی ذات، تکبر والی ذات اور بڑائی والی ذات وہ اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کسی میں طاقت نہیں ہے، کسی میں بس نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، کہ بابرکت ہے وہ ذات، بڑی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہت ہے۔ جب بادشاہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں اس بادشاہ کا تصور ہوتا ہے جس بادشاہ کو ہم نے دیکھا ہے، دنیا کا بادشاہ، جو دنیا کا حکمراں ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، پردھان منتری ہوتا ہے،
تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ہے، بادشاہ ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بادشاہ بھی عاجز ہے، سننے سے عاجز ہے، دیکھنے سے عاجز ہے، کرنے سے عاجز ہے۔ سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے، کرنے کے لیے اس کو لاہ و لشکر کی ضرورت پڑتی ہے، حشم اور خدم کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو خود اپنے باڈی کی حفاظت کے لیے باڈی گارڈ کی ضرورت پڑتی ہے۔ دنیا کا جتنا بڑا بادشاہ ہے اس کی سیکیورٹی میں اتنے ہی باڈی گارڈ لگے ہوئے ہیں، ہوم گارڈ لگے ہوئے ہیں، اور عجیب طریقے سے اس کو جو ہے زیڈ سیکیورٹی دی جاتی ہے، اور عجیب قسم کی سیکیورٹی اس کو دی جاتی ہے، لیکن وہ ہمارے نگاہ میں، ہمارے ذہن میں وہ بادشاہ ہے۔ یہی تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ارے یہ تو بادشاہ ہے، یہ تو وزیر اعظم ہے، یہ تو پردھان منتری ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ بادشاہ کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے لمن الملک اليوم، جب قیامت میں یہ اعلان ہوگا کہ آ جاؤ، کون ہے بادشاہ، کھڑے ہو جاؤ میرے سامنے اور اپنی بادشاہت کا اعلان کرو، اپنی طاقت کا اعلان کرو، اپنے سپر پاور ہونے کا اعلان کرو۔ آج جو دنیا سپر پاور طاقت سے ڈرتی ہے اور اس کا اعلان کرتی ہے، اس کے لوہے مانتی ہے اور اس کو بڑا سمجھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن یہ اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، کہ آج کے دن کا بادشاہ کون ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ وہاں پر سرنگوں ہو جائیں گے، عاجز ہو جائیں گے، دنیا میں بھی عاجز ہیں، اور اللہ ایسا بادشاہ ہے، ایسا شہنشاہ ہے کہ وہ کسی کی سفارش سنتا ہے بغیر کسی وسائل کے، بغیر کسی ذریعے کے، بغیر کسی لاہ و لشکر کے، بغیر کسی حشم اور خدم کے، بغیر کسی وزیر کے، وزیر قانون کے بغیر قانون بناتا ہے، وزیر دفاع کے بغیر دفاع کرتا ہے، اور جو ہے وزیر مسائل کا جو وزیر ہوتا ہے اس کے بغیر وہ جو ہے مسائل کو حل کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ کسی سنتری کی ضرورت ہے، نہ کسی منتری کی ضرورت ہے، نہ کسی وزیر کی ضرورت ہے، نہ کسی لاہ و لشکر کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کسی حشم اور قدم کی ضرورت ہے۔ اس کی بادشاہت بے پناہ ہے اور ہر چیز پر اس کی شہنشاہیت غالب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہت ہے۔ تو جب بادشاہت کا لفظ بولا جائے گا، شہنشاہیت کا لفظ بولا جائے گا، تو ہم دنیا والا بادشاہ تصور نہ کریں، کیونکہ یہ تو خود محتاج ہے۔ اس کے سامنے اگر 5 آدمی آ جائے اور 5 زبان میں اپنی فریاد لے کر آئے تو وہ سن نہیں سکتا ہے، عاجز ہے۔ وہ یہ کہے گا کہ باری باری سے بولو اور ایک زبان میں بولو جو زبان میں جانتا ہوں، اور اگر میں زبان نہیں جانتا تو ایک ترجمان کو بلائے گا۔ وہ اگر وہ انگریزی نہیں جانتا تو انگریزی جو ٹرانسلیٹ کرنے والا ترجمان ہوگا اس کو بلایا جائے گا، پھر وہ انگریزی زبان سمجھے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بادشاہ ہے کہ دنیا کے سارے فریادی ایک الگ الگ زبان میں ایک وقت میں سینکڑوں اور کروڑوں زبان استعمال کر لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سیکنڈ میں، ایک لمحے میں سارے فریادی کی فریاد کو سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اس کے مسائل کو اسی وقت حل کر سکتا ہے۔ اللہ ایسا بادشاہ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ یہ ایسا ویسا بادشاہ نہیں ہے کہ جس کو صرف فوج پر، ملک پر اور منتری پر، سنتری پر پکڑ ہے، ایسا نہیں ہے، عوام پر پکڑ ہے، ایسا نہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ وہ چاہے تو اوپر والوں کو نیچے کر دیں اور نیچے والوں کو اوپر کر دیں، اور اللہ نے ایسا کیا ہے، کر کے دکھایا ہے۔ اعلیٰ کو ادنا بنا دیا، ادنا کو اعلیٰ بنا دیا، غریب کو امیر بنا دیا، امیر کو غریب بنا دیا، صحت مند کو بیمار بنا دیا، بیمار کو صحت مند بنا دیا۔ اللہ نے جب جس کے بارے میں جیسا فیصلہ کرنا چاہا وہ اللہ کے چٹکی کا کھیل ہے، جب چاہا کر دیا۔ پھر بھی ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہم انسان ہیں، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ نے اگر یہ دعویٰ کر دیا کہ میں بہت بڑا بادشاہ ہوں اور میرے قبضے قدرت میں ساری چیز ہے، میں ہر چیز پر قادر ہوں، تو پھر بھی ہمارے ذہن میں ایک تمنا اور ایک تلاش رہے گی کہ آخر آپ ثابت کیجئے کہ آپ بڑے کیسے ہیں، آپ کو ہر چیز پر قدرت کیسی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مثالیں دی ہیں اپنی قدرت اور اپنی طاقت پر، کہ میں ہر چیز پر قادر
ہر چیز میرے بس میں ہے، میرے کنٹرول میں، ہر چیز میرے کنٹرول میں، میرے کنٹرول سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ نے کہا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں ایسا خالق ہوں، میں ایسا مالک ہوں، میں ایسا شہنشاہ ہوں، میں ایسا بادشاہ ہوں کہ ہر چیز پر قادر ہوں، اور ہر چیز پر قدرت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں موت اور حیات کا مالک ہوں، میں موت اور حیات کو پیدا کرنے والا ہوں۔ موت میرے کنٹرول میں ہے اور خلقت میرے کنٹرول میں ہے، میں پیدا کر سکتا ہوں، میں مار سکتا ہوں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ میں وہ ہوں کہ میں موت پر کنٹرول رکھتا ہوں اور حیات پر کنٹرول رکھتا ہوں، زندگی پر کنٹرول رکھتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی پوری طاقت مل کر کسی ایک انسان کو مارنا چاہے اور اللہ کا حکم اس میں شامل نہ ہو، اللہ کی مرضی اس میں شامل نہ ہو، تو پوری دنیا اور پوری دنیا کے سسٹم مل کر اس کی جان نہیں نکال سکتی۔ یہ عقیدہ ہے ایمان کا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک آدمی ٹرین کے نیچے چلا گیا اور ایک تیز رفتار ٹرین جو بہت رفتار کے ساتھ وہاں سے گزر رہی ہے اور وہ آدمی پٹری کے نیچے آ گیا ہے، لیکن چونکہ اللہ کو منظور نہیں تھا، وہ زندہ صحیح سلامت ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہے جو صرف 2 سیڑھی سے نیچے لڑکا ہے، 2 سیڑھی یا 1 سیڑھی سے نیچے لڑکا، یا ہلکا سا اس کا پیر پھسل گیا، یا اسے ایک مچھر نے کاٹ لیا، ایک مکھی کو اس نے اڑا دیا، اور اللہ کا حکم ہے کہ اسی ذریعے اس کی موت ہونی ہے، اسی ذریعے اس کو مرنا ہے، تو 1 سیڑھی سے لڑک کر مر گیا۔ اور ایک آدمی وہ ہے جو کئی منزلہ عمارت سے گرا نہیں مرا۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ موت اور حیات اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے پٹری کے نیچے آ جائے، ٹرین کے نیچے آ جائے، یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ یا ایک آدمی ٹرائی کرے کہ 30 منزلہ عمارت سے کود جائے، خودکشی کرنے کی کوشش کرے اور کہے کہ اللہ موت و حیات کا مالک ہے، چلو میں مر کے دیکھتا ہوں، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ موت و حیات کا مالک ہے، لیکن مرنے کی اجازت ہمیں نہیں ہے، خودکشی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں مت ڈالو یا ہلاکت کی چیزوں میں مت ڈالو۔ اللہ موت و حیات کا مالک ہے، اللہ اگر چاہے گا تو ساری دنیا مارنا چاہے گی، ہماری روح قبض نہیں ہوگی، لیکن اللہ اگر یہ چاہے کہ ہمیں مرنا ہے تو ساری دنیا ہمیں بچانے میں لگ جائے، بچا نہیں سکتی ہے۔ یہ ہے مطلب موت و حیات کا۔ اس لیے قرآن کریم نے یہ کہا کہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالی تمام پیدا کرنے والوں میں بہترین پیدا کرنے والا ہے، احسن الخالقین۔ حالانکہ خالق ایک ہی ہے، دنیا میں جو لوگ ہیں وہ خالق نہیں ہیں، وہ مخلوق ہیں، لیکن کبھی کبھار انسان بھی کوئی چیز بناتا ہے، کسی چیز کو ڈیزائن کرتا ہے، کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے، تو وہ جو ایجاد کرتا ہے اس کو صانع بولتے ہیں، بنانے والا۔ جیسے کہ ٹرین بنانے والا، پلین بنانے والا، ہوائی جہاز بنانے والا، میٹرو بنانے والا، اور نئی نئی چیزیں جو سائنس ایجاد کر رہی ہے اس کو بنانے والا، وہ صانع ہیں۔ اور خالق تو ایک ہی ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں، خالق اور صانع میں؟ خالق اس کو کہتے ہیں کہ جو بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی چیز کے ایک چیز بنا دے، بغیر کسی چیز کے۔ اللہ نے انسان کو بنایا، اللہ کو انسان بنانے میں کسی کی ضرورت نہیں تھی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے، لوگ کہتے ہیں کہ مٹی سے بنایا اللہ نے انسان، اللہ کو مٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے گرچہ مٹی سے انسان کو بنایا ہے، اور خود اللہ نے اعلان کیا کہ میں نے انسان کو مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ سے بنایا، یہ اللہ نے اعلان کیا ہے۔ اگر اللہ نے نہیں بتایا ہوتا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے تو ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اللہ نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ لوگ اپنا ذہن لگاتے رہتے ہیں کہ بھائی بدن کو کھجاؤ گے تو وہاں پر دیکھو مٹی جیسا ایک دڑار پڑتا ہے، تو اس لیے اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے۔ یہ سب بیکار کی باتیں۔ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے انسان کو من صلح حمأ مسنون،
یعنی ہم نے انسان کو گیلے گارے کے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو ہمیں معلوم چلا، حالانکہ مٹی کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ خالق اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کے بغیر ایک چیز بنا دے، اور صانع اس کو کہتے ہیں جو منتشر چیز کو، الگ الگ چیز کو اکٹھا کر کے ایک چیز بنا دے۔ جیسے کہ اللہ نے زمین بنایا، بغیر نمونے کے بنایا، آسمان بنایا، بغیر نمونے کے بنایا، انسان بنایا، بغیر نمونے کے بنایا، لیکن جو لوگ پلین بنا رہے ہیں، جو لوگ ٹرین بنا رہے ہیں، یا جو لوگ بجلی پیدا کر رہے ہیں، یا جو لوگ نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی ڈیزائن نہیں تھا، ان کے پاس کوئی فارمولہ نہیں تھا، ان کے پاس کوئی جو ہے دوسری چیزیں نہیں تھی، الگ الگ چیزیں تھی، الگ الگ دھات تھے، الگ الگ چیزوں کو ایک جگہ جمع کر کے وہ صانع بن گئے۔ جیسے کہ پلین بنانے میں کہیں پر لوہے کی ضرورت پڑی، کہیں پہ پلاسٹک کی ضرورت پڑی، کہیں پہ تانبے کی ضرورت پڑی، کہیں پر کسی اور چیز کی ضرورت پڑی، وہ ساری چیزوں کو الگ الگ تھی اور اس نے ایک کر کے ایک پلین بنایا، اس میں بہت ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ تو جو صانع ہوتا ہے اس کے سامنے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، دماغ لگاتا ہے اور ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک چیز بنا دیتا ہے، اس کو خالق نہیں کہتے۔ اور جو خالق ہوتا ہے وہ بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی نمونے کے کسی چیز کو بنا دیتا ہے، اور خالق ایک ہی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ تم سب چیز کو ٹکر دے سکتے ہو، سب چیز کو چیلنج کر سکتے ہو، لیکن میری خلقت پر چیلنج نہیں کر سکتے۔ یہ جو ابھی انجینئرنگ چل رہی ہے، انجینئرنگ کا بھی کئی مرحلہ ہے۔ ایک ہے سول انجینئرنگ، الیکٹرانک انجینئرنگ، اس میں بھی کئی ہے، آپ لوگ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ جو مثال میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ لاسٹ ہے ایک انجینئرنگ، جینیٹک انجینئرنگ، یعنی چیزوں کے مادے سے کسی چیز کو پیدا کر دینا۔ جیسے کہ ٹماٹر بنانا ہے تو ٹماٹر کا جو مادہ ہے، اس کا جو بیج ہے، اس بیج کو کسی لیب میں، کسی شیشے میں ڈال کے ٹماٹر پیدا کرنا۔ لوگ ایسا کر رہے ہیں، بغیر باپ کے، بغیر ماں کے شیشے میں بچہ پیدا کر رہے ہیں۔ یہ جینیٹک انجینئرنگ کا کمال ہے۔ لوگ جینیٹک انجینئرنگ پر آئے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ لوگ خدائی دعویٰ کر دیں کہ ہم خالق ہیں، ہم مالک ہیں، ہم پیدا کرنے والے ہیں، لیکن یہاں پر بھی جو لوگ خلقت کا وعدہ کریں گے وہ ملحد ہو جائیں گے، اور جو اچھے سائنسداں ہوں گے، جو اچھے فلسفی ہوں گے، جو اچھے اسکالر ہوں گے، ریسرچ داں ہوں گے، وہ ایمان قبول کر لیں گے، اور جو متکبر ہوں گے اور جو اپنے علم پر گھمنڈ کریں گے اور اپنی جو ہے اپنے عہدے پر اور اپنے فارمولے پر گھمنڈ کریں گے، وہ خدائی دعویٰ کر دیں گے یا ناستک ہو جائیں گے۔ وہ یہ کہیں گے کہ ارے خدا ودا کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ واللہ کچھ نہیں ہے، اب تو ہم خود انسان بنا سکتے ہیں، اب تو ہم خود جو ہے غلہ اگا سکتے ہیں، ہم تو خود بہت ساری چیزیں پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ اب ڈی این اے سے بہت ساری چیزیں ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ انسان کا بھی ایک ڈی این اے ہوتا ہے اور انسان کے ڈی این اے سے انسان بنایا جا سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ڈی این اے بنایا کس نے؟ وہ بنا کر دکھاؤ۔ ڈی این اے ملاتے ہو تو انسان بنے گا، لیکن ڈی این اے بھی تو انسان ہی، اللہ نے ہی بنایا ہے۔ کسی بھی چیز کا جو ڈی این اے ہے وہ اللہ نے بنایا، وہ کوئی انسان نے نہیں بنایا۔ بہرحال یہاں پر آ کر ابھی کے محقق اور سائنسداں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں خالق ہوں، لیکن پھر بھی وہ نہیں کر سکتے، کرنے کے بعد بھی وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ آخر میں یہ کہیں گے کہ ڈی این اے آیا کہاں سے؟ انسان کا ڈی این اے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ ہم نے حیات کو پیدا کیا، زندگی بنائی ہے، انسان کو بنایا ہے، مخلوق کو بنایا ہے۔ یہ دلیل ہے میرے قبضہ قدرت کی، یعنی کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، یہ دلیل ہے۔ تم ہر چیز نہیں بنا سکتے اور ہر چیز پر تمہارا کنٹرول نہیں ہے، لیکن میں ایسا قادر ہوں کہ میں انسان بناتا ہوں اور بنا کر یوں ہی چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ پہلے دن سے لے کر اس کی موت تک کی ضرورت کو میں نے پیدا کیا ہوا ہے۔ یعنی ایک بچے کو جب اللہ پیدا کرتا ہے تو پہلے دن سے لے کر اس کے موت تک، اگر وہ 70 سال کا بچہ جو 70 سال زندگی گزارے گا تو 70 سال میں اس کی زندگی میں کیا کیا مراحل آئیں گے، کیا کیا چیزیں آئیں گی، کیا وہ کھائے گا، کیا وہ پہنے گا، کیسے وہ رہے گا، کیا کیا اس کی زندگی کے ڈیزائن ہوں گے، وہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے۔ اللہ ایسا خالق ہے، اسی کو کہتے ہیں رب العالمین۔ رب اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کوئی
پیدا کرے اور پھر پیدا کرنے کے بعد اس کے موت تک دھیرے دھیرے اس کی ضرورت کی چیزوں کو بھی پیدا کرے. رب وہ ہے، صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دے. آپ بجلی بنانے والے کو دیکھیے، بجلی بنانے والا بجلی بنا کر خود اس بجلی پر اس کا کنٹرول نہیں ہے. جیسے ہم کو کرنٹ مارے گا اس کو بھی مارے گا، ہے یا نہیں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی ہے اس پر اس کا کنٹرول ہے. وہ جب چاہے گا پھر اس کو ریفیوز کر سکتا ہے. لیکن آج کل لوگ بنا تو سکتے ہیں، پھر ریفیوز کرنے کے لیے پھر دوسرا فارمولہ لیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی فارمولہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے خالق کا مطلب، یہ ہے رب العالمین کا مطلب. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعویٰ کیا کہ میری قبضہ قدرت ہر چیز پر ہے، ہر چیز پر میں قادر ہوں کیونکہ میں خالق ہوں. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں موت کا مالک ہوں. اصل میں آپ کو یہ مضمون سمجھانا تھا. اتنے دیر سے جو میں بات کر رہا تھا یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے زندگی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے موت کا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے ہم کو ریفیوز کر سکتا ہے، جب چاہے بٹن دبا سکتا ہے، جب چاہے ہماری جان لے سکتا ہے، جب چاہے ہماری سانس بند کر سکتا ہے. ہم جو اتنی پلاننگ کرتے ہیں، اتنی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، ساری زندگی ہم گھر بنانے کے چکر میں، اولاد پڑھانے کے چکر میں، ترقی کے چکر میں پوری زندگی کاٹتے ہیں اور ہر ایک چیز کو وقت دیتے ہیں کہ بھائی بچہ ایسے پیدا کرنا ہے، بچے کی ایسی تربیت کرنی ہے، بچے کو ایسی تعلیم دینی ہے اور نوکری ایسے کرنی ہے، بزنس کو ایسے بڑھانا ہے اور بزنس کو ایسے چمکانا ہے اور پھر اتنے بنگلے بنانے ہیں، پھر اتنی گاڑی لینی ہے اور پھر گھر ایسا ہونا چاہیے اور پھر گاڑی ایسی ہونی چاہیے. یہ جو ساری پلاننگ ہے، یہ ساری منصوبہ بندی ہے. لیکن یہ چیز ہم بھول جاتے ہیں کہ بٹن اللہ کے پاس ہے. وہ بٹن صرف سیکنڈ بھی نہیں لگے گا. یہاں تو ہم لائٹ کا بٹن بند کرتے ہیں تو کم سے کم 1-2 سیکنڈ لگتا ہے، لیکن اللہ کو وہ بھی نہیں لگے گا، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا. ہم بھول جاتے ہیں. اس لیے قرآن کریم نے یہ کہا ہم سے کہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون. جب تم یہ بات سمجھ چکے ہو کہ اللہ ہی تم کو پیدا کرنے والے ہیں، اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، تو یہ مت بھولو کہ اللہ کبھی بھی بٹن دبا سکتے ہیں. جب تم پیدا ہو کر دنیا میں آتے ہو، آنے کے بعد پھر اترانے لگتے ہو، پھر جو ہے اکڑنے لگتے ہو، پھر جو ہے اپنے آپ پر خدائی دعویٰ کرنے لگتے ہو. میں اپنی زبان میں کہوں تو آدمی اتنا اکڑتا ہے، اتنا اتراتا ہے، لگتا ہے کہ خدا بیٹھا ہے، خدا بن بیٹھا ہے، خدائی دعویٰ کر رہا ہے کہ ارے مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا اور مجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا اور میری ہی چلے گی، میں جو کہوں گا وہی ہوگا اور میری توتی بولتی ہے، میری دنیا مانتی ہے، میرے اشاروں پہ دنیا ناچتی ہے. میں لوگوں کو کہوں گا تو لوگ بیٹھیں گے، میں لوگوں کو کہوں گا تو لوگ اٹھیں گے، لوگ میری واہواہی کر رہے ہیں. لوگ مطلب اپنی دنیا میں یہ مگن ہے، اپنی دنیا کا خدا بنا ہوا ہے. ہر آدمی اپنے فن کا خدا بنا ہوا ہے. میں کسی ایک پر ٹارگٹ نہیں، جو جس فن کا ماہر ہے اس فن کا وہ خدا بنا ہوا ہے. وہ سوچتا ہے کہ اس فن کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے، اس فن کو میرے علاوہ کوئی چلا نہیں سکتا ہے، اس کام کو میرے علاوہ کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے، کوئی بنا نہیں سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو بنانے والا میں ہوں، حیات میرے قبضے قدرت میں ہے، میں نے بنایا ہے اور میں تمہارا بٹن بھی دبا سکتا ہوں، میں تمہاری سانس بھی بند کر سکتا ہوں. یہ مت بھولو. تو آدمی اپنی زندگی کو بھی بھول جاتا ہے. اس لیے قرآن کریم نے کہا کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تَشْعُرُونَ، کہ جب بھی تمہارے اندر خدائی دعویٰ پیدا ہونے لگے، جب بھی تم اترانے لگو، جب بھی تمہارے اندر بڑکپن کی بات آ جائے اور جب بھی تمہارے اندر میں والی صفات آ جائے، تو پھر اپنی پیدائش پہ غور کرنا، اپنے پیدا ہونے کے مرحلے پہ غور کرنا کہ اللہ نے تم کو کیسے پیدا کیا. قرآن کریم نے کہا کہ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. کہ تمہاری اوقات کیا تھی، تمہاری حیثیت کیا تھی؟ ہم اور آپ تھے کیا؟ کچھ نہیں، ایک خون کا لوتڑا، خون تھے، کچھ نہیں تھا. اللہ نے کہا کہ ثم خلقنا النطفة، ایک نطفہ تھے، اس نطفے کو اللہ نے بدھا ہوا خون بنایا، اس بدھے ہوئے خون کو اللہ نے لوتھڑا بنایا، پھر اس لوتھڑے کو اللہ نے گوشت بنایا، پھر اس گوشت کو ایک ہڈی پر اللہ نے چڑھایا. یہ ہماری اوقات ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے.
تو جب بھی ہمارے اندر کبریائی آنے لگے، بڑکپن آنے لگے، تو ہمیں اپنی پیدائش پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کن مرحلوں میں پیدا ہوئے، اور جب پیدا ہوئے تو ہم کتنے عاجز تھے۔ ہم جب 6 مہینے کے تھے، جب سال بھر کے تھے، جب 2 سال کے تھے، جب 3 سال کے تھے، اور جب 10 سال کے تھے، تو ہمارے اندر کتنی بے بسی تھی۔ اگر ہمارے والد نہ ہوتے تو ہم گوں اور گڑ دونوں ایک کر دیتے، یعنی گوں اور گڑ کا فرق نہیں معلوم تھا کہ پیخانہ کیا ہے اور شربت کیا ہے، دونوں کو ملا دیتے، دونوں کو لیپ پوت کر دیتے۔ وہ والدی اور والدہ جو ہوتی ہیں وہ بتاتی ہے بچوں کو کہ دیکھو یہ نجس ہے، یہ ناپاک ہے، اور یہ پاک ہے، دونوں کو ملاؤ مت، الگ کرو۔ اور جب تم بڑے ہو جاتے ہو تو خدائی دعویٰ کرنا شروع کر دیتے ہو کہ میں بڑا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں۔ بہرحال میں یہ آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ آدمی کو جب بھی اپنے اندر بڑائی کا دعویٰ پیدا ہو تو قرآن کریم نے کہا کہ پیدائش پر غور کرو اور اپنی ذات پر غور کرو، اپنی سسٹم پر غور کرو کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تَشْعُرُونَ، کہ تم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، تم اپنے پیٹ کو دیکھو، اپنے ہاتھ کو دیکھو، اپنے چہرے کو دیکھو، اپنے آنکھ کو دیکھو۔ جب تمہاری ایک آنکھ بند ہو جاتی ہے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے، ایک سوئی جب تم کو چبھ جاتا ہے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے، جب تم کو سر میں درد ہونے لگتا ہے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے، جب پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ اس وقت تو تمہارا پوری خدائی دعویٰ اور تمہاری انانیت ختم ہو جاتی ہے۔ ابھی تو تم خدائی دعویٰ کر رہے تھے اور اچانک سے جب تمہارے پیٹ میں مرور آیا، درد آیا، تو تم عاجز ہو گئے، اللہ اللہ کرنے لگے، ڈاکٹر ڈاکٹر چلانے لگے۔ تو اپنے نظام اور سسٹم کو دیکھو۔ تو ایک طرف تو یہ کہ آدمی کو اپنی پیدائش پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، تو دوسری طرف اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر اللہ حیات کا مالک ہے تو موت کا بھی مالک ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، کہ ارے تم کیسی زندگی گزار رہے ہو دنیا میں، تم کو مرنا بھی ہے۔ کبھی تم نے اس کے لیے کوئی فارمیٹ تیار کیا کہ نہیں کیا؟ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، 2 گز زمین کی ضرورت ہے تم کو، مٹی سے آئے تھے، تم کو مٹی ہونا ہے۔ تو پھر اس کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے، کیا پلاننگ کیا ہے، کیا منصوبہ بندی کر رہے ہو، اس کے لیے کیا کر رہے ہو؟ ہماری 24 گھنٹے والی زندگی، 60-70 سالہ زندگی پوری دنیا کے پیچھے لگ رہی ہے، دنیا کمانے کے لیے لگ رہی ہے، دنیا بکنے کے لیے لگ رہی ہے۔ ہماری ساری صلاحیت، ہمارا سارا ٹیلنٹ، ہماری ساری قوت، ہمارا سارا علم، یہ سب دنیا کے پیچھے لگ رہا ہے، اور جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا اور ہم اس مقصد کو بھولے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے ہم ایسی غفلت میں ہیں، ایسا سوئے ہوئے ہیں، ایسا ہمارا آنکھ کان بند ہے، آدمی کو جب دیکھ کر لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ مرے گا بھی۔ ایک آدمی جب اپنی بود و باش میں رہتا ہے، لائف اسٹائل کسی آدمی کی دیکھیے، وہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، یا آپ اپنی بھی زندگی اٹھائیے، کہ جب آدمی کسی کی لائف اسٹائل کو دیکھتا ہے، اس کے روٹین ورک کو دیکھتا ہے، اس کے کام کاج کے کرنے کے طریقے کو دیکھتا ہے، تو کہیں سے یہ چیز نہیں چھلکتی کہ اس کو مرنا بھی ہے اور کبھی بھی مر سکتا ہے۔ ایک بٹن جو ہے دبانے کی دیر ہے، کبھی بھی مر سکتا ہے۔ آدمی جب صبح اٹھتا ہے، روٹین ورک ہے، کر رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، کام پہ بھی جا رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے، لیکن اس کے زندگی میں یہ والا فارمیٹ ہے ہی نہیں کہ بھائی میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، کبھی بھی ہمارا سوئچ آف ہو سکتا ہے، اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اللہ کبھی بھی مار سکتا ہے، اس کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ لما عمل بعد الموت۔ سنو، غور سے سنو کہ عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہے جو اب مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرتا ہے، موت کو یاد رکھتا ہے، قبر کو یاد رکھتا ہے، قبرستان کو یاد رکھتا ہے۔ ہر آدمی کی موت اس آدمی کے لیے عبرت ہوتی ہے۔ جو بھی آدمی جنازے میں شریک ہوتا ہے نا، اس کے لیے عبرت ہے، اس کو یہ بتاتی ہے کہ ہر آدمی کو بتاتی ہے کہ دیکھو میں بہت پہلوان تھا، میں بہت پڑھا لکھا تھا، میں بہت مالدار تھا، میں بہت بڑا بادشاہ تھا، میں بہت بڑا شہنشاہ تھا، میں وہ تھا، میں یہ تھا، لیکن آج چارپائی پہ ہوں، آج تمہارے کندھے پہ ہوں، آج میں مٹی میں جا رہا ہوں، آج میری جنازے کی نماز ہے، آج مجھے دفن کیا جائے گا، آج مجھے کفن کیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں اس کے لیے عبرت ہے، لیکن آدمی جنازے کی نماز کو بھی ایک رسم بنا دیا ہے کہ چلو جنازے میں شریک ہو جائیں،
چلو دفن میں شریک ہو جائیں، چلو مٹی دے دیں، لیکن اس سے سیکھتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم قبرستان کثرت سے جایا کرو، یتیموں کے سر پر ہاتھ کثرت سے پھیرا کرو، اس لیے تاکہ تم کو یاد آئے تمہاری اوقات کہ تم کو مرنا ہے اور مرنے کی تیاری کرنا ہے، قبرستان تمہارے ذہن میں رہے، تم بے ایمانی نہیں کرو کہ آج اگر تم کسی کا ایک بتہ بے ایمانی کرو گے تو قبرستان میں وہی ایک بتہ تمہاری زندگی کو اور تمہاری باڈی کو تنگ کر دے گا، پسلی میں پسلی مل جائے گی۔ لیکن ہمارے ذہن میں وہ بات رہتی ہی نہیں ہے کہ ہم کو مرنا بھی ہے، اس لیے قرآن کریم کہتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون۔ 4 تاکید اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، ثم، ان، لام تاکید۔ یہ جو علماء ہوں گے وہ یہ سمجھیں گے کہ موت کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب لوگ مانتے ہیں کہ مرنا ہے، سب لوگ مانتے ہیں، مسلمان، غیر مسلم، یہودی، نصارہ، مجوسی، مشرک، سب مانتے ہیں اس بات کو کہ مرنا ہے، اپنے اپنے انداز میں سب مانتے ہیں، اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے۔ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تاکید کا مطلب ہے یعنی کسی جملے کو زور کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ ادا کرنا، تو مضبوطی، 4 مضبوطی کے ساتھ اللہ نے ادا کیا، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، کہ تم ضرور بالضرور مرو گے۔ یہ ضرورت کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لائف اسٹائل کو دیکھ رہا ہے، ہماری پلاننگ کو دیکھ رہا ہے، ہمارے خیالات کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ جانتا ہے انسان کی حرکت، اللہ نباز ہے، انسان کے نبض کو پہچانتا ہے، اس کی فطرت کو پہچانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ خلقت کا مالک میں ہوں، میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، لیکن جب اس کو 2 آنا آ جائے گا، 2 پیسہ آ جائے گا تو یہ جو گھمنڈ کرے گا اور یہ اترائے گا اور پھر بھول جائے گا کہ پیدائش کا مالک بھی اللہ ہے اور موت کا مالک بھی اللہ ہے، تو اللہ انسان کا نباز ہے۔ اس لیے اللہ نے 4 تاکید استعمال کیا ہے کہ دیکھو غفلت میں مت رہنا، تم جتنا چاہے اترا لو، جتنا چاہے دنیا کو مٹھی میں کر لو، لیکن مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ وہ وہاں پر سب انت ہو جائے گا، سب چیز ختم ہو جائے گی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب علاج چلے گا بنجارا، کچھ کام نہیں آنے والا۔ اس موضوع کو میں اور آگے بڑھاؤں گا کہ موت سے ہمیں کیا سیکھنا ہے، موت کی کیسے تیاری کرنی ہے، اور ایک مردے سے ہمیں عبرت لینی چاہیے، قبرستان سے عبرت لینی چاہیے۔ ہمارا دل مردہ نہیں ہونا چاہیے، انسان اگر زندہ ہے تو دل کو بھی زندہ رکھے، لیکن آج تو ایسا لگتا ہے کہ انسان زندہ ہے مرا ہوا ہے، یعنی زندہ انسان مرا ہوا ہے، کیونکہ اس کو نہ آخرت کا خیال ہے، نہ قبر کا خیال ہے، نہ قبرستان کا خیال ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے، نہ اس کو اپنے پیدائش کا مقصد معلوم ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں پیدا اس لیے ہوا ہوں تاکہ مجھے سرداری ملے، پیدا اس لیے ہوا ہوں کہ پوسٹ ملے، اور پیدا اس لیے ہوا ہوں کہ بڑا بن جاؤں، کماؤں، کھاؤں، خوب بڑا کہلاؤں، اور لوگ میرے آگے پیچھے کرے، جی حضوری کرے، چاپلوسی کرے، حشم خدم ہو، نوکر ہو، چاکر ہو، میری زندگی کے پیدا ہونے کا مقصد کامیاب۔ حالانکہ یہ مقصد نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں گا اگلے ہفتے میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔